ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبد القادر دیروی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے خانگڑھ میں تشریف لایا کرتے تھے، بہت زبردست عالم تھے اور مجلس سے ذکر کروایا کرتے تھے، یہ عاجز بھی حاضر ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ بڑی خوبصورت بات ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ دین اسلام کے اوپر حملے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس کے اندر سادہ لوح مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ اس ذریعے سے دین اسلام کی ساری عمارت کو منہدم کیا جا چکا ہوتا ہے، اور وہ طریقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمارت دین کی کھڑی کی تھی، اس کی تعمیر قائم کی تھی، اس کے عینی شواہد اور اس کی سند کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک طبقہ کھڑا ہو کر صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کر کے گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ پہنچانے والے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، جو دین اسلام کی عمارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑی کی ہے اس کے عینی شواہد نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں، جو احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت تک پہنچائے ہیں وہ پہنچانے والی سندیں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ مجھے بتائیے جس راستے سے آپ نے جانا ہے نبی تک، وہ راستہ ہی نعوذ باللہ اگر جھوٹوں کا ہو، وہ راستہ ہی جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، اس راستے تک پہنچنے کے لیے جن سندوں کی ضرورت ہے ان سندوں کے اوپر اگر جرح کی گئی ہو تو یاد رکھیے آپ اس راستے پر چل کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ درمیان کے جو واسطے ہیں وہ اگر ان کو جھوٹا مان لیا جائے، مجروح مان لیا جائے، ان کو غلط مان لیا جائے تو آپ کی منزل مقصود ٹھیک نہیں ہوگی۔ راستے تک پہنچنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کے راستے کا مامون ہونا، محافظ ہونا، عادل ہونا، منصف ہونا، ان کے اندر عدالت کا ہونا، یہ چیزیں ساری کی ساری ضروری ہیں، اگر نہیں ہوگی تو منزل مقصود نہیں۔ نبی تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو صحابہ کا مامون ہونا، عادل ہونا، محفوظ ہونا اور ان کا نبی کا صحابی ہونا ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو آپ دین اسلام کی اس عمارت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے